بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ملک میں کچھ ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ قوانین بناتے ہیں جنہیں ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، ارکان اسمبلی۔ وہ قوانین یا تو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کے متوازی قوانین ہوتے ہیں۔ اگر متوازی قوانین نہ بھی ہوں، پھر بھی جو ہے اس سے جو احکام شرعیہ ہیں ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر ایسے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں جس سے انسان کی قدر و منزلت، عزت و وقار اور باقی بہت ساری شہرتوں کا، بہت ساری چیزوں کا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صغیر اور صغیرہ کا نکاح، نابالغ لڑکا اور لڑکی کا نکاح، اس حوالے سے تو شریعت مطہرہ میں احکام موجود ہیں، نکاح کیا جا سکتا ہے، اور فقہا نے باقاعدگی سے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مقدس میں بھی صغیر اور صغیرہ کا نکاح جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور فقہا نے باقاعدگی سے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو ان کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہی نکاح کرتے ہیں، یعنی لڑکی کا والد ہے، دادا ہے، یا باقی جو رشتہ دار ہیں۔ پھر جو ہے رخصتی جو ہے وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے رخصتی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہمارے ہاں قوانین جو ہے وہ مغربی ممالک کو دیکھ کر کے قوانین یہاں بنائے جاتے ہیں، یہاں کا نہ تو نظام دیکھا جاتا ہے، یہاں جو ایک رہن سہن ہے اسے بھی نہیں دیکھا جاتا، اور خاص کر کے کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ ملک جو ہے مسلمانوں کا ہے، اسلام کے نام پر بنا، تو اس طرح جو ہے نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں رہنے والے مسلمان ہیں اور قوانین جو ہے مسلمانوں کے مطابق جو ہے اسلام کے مطابق بنائے جائیں۔ لیکن واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے آزادی نہیں ہے، اگرچہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں لیکن حقیقی طور پر جو ہے وہ آزادی نہیں ہے۔ تو قوانین بنائے گئے ہیں سندھ میں جو ہے جب لڑکی اور لڑکے کی عمر جو ہے 18 سال ہو جائے تب جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے نکاح کریں گے تو پھر لڑکا اور لڑکی کو، پھر جو ان کے بڑے ہیں، گواہ ہیں، ولی ہیں، پھر اسی طرح جو نکاح خواہ ہیں ان کے لیے جو ہے ایک سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، مالی سزائیں بھی ہیں، اور جو ہے انہیں جو ہے جسمانی سزا یعنی کئی سال تک جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہی قوانین جو ہے پنجاب میں بھی بن چکے ہیں۔ پہلے پنجاب میں قانون تھا 16 سال کا، اب بڑھا کر کے 18 سال کا کیا جا رہا ہے۔ اس میں المیہ یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک واقعہ بھی ہوا، ایک جج صاحب نے جو ہے نکاح خواہ کو جو ہے کئی سال کی سزا دی اور کئی لاکھ روپے جو ہے مالی جرمانے بھی کیا، جبکہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے خلاف شرع، خلاف اسلام، اور پھر جو ہمارے جو طور و طریقے ہیں کم از کم بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کے، ان کے جو اخلاق ہیں، جو ان کے رویے ہیں، اس سے بھی ہٹ کر کے جو ہے یہ فیصلہ تھا، اور اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ بکثرت ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مالی جرمانہ کیا گیا جو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر جو ہے غربت بہت زیادہ ہے، افلاس جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے لاکھوں روپے جرمانہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کما کر کے دے گا؟ اور پھر اگر اسے جیل میں بھی ڈال دیا جائے اور اس کی حیثیت اور قدر منزلت کو کم کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنے ایک مسائل پیدا ہوں گے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت ہو بھی، پہلے آپ نکاح نہ کریں، جب بالغ ہو جائے، اور 18 سال کی قید تو ویسے لگا دی گئی ہے، بالغ جب ہو جائے تو اس وقت نکاح کر دیں۔ لیکن اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ 18 سال کی جب عمر ہو جائے تو نکاح کر دیں، معاشرے کی تربیت ہو، اخلاقی تربیت کر دیں، اور اگر کوئی کر بھی دے تو اس پر جو ہے اس طرح کے جرمانے نہ ڈالیں
پھر اسے احساس دلائیں اور اس نکاح کو جو ہے مؤخر کر دیں جب عمر ہو جائے پوری. یہ نہ ہو کہ سب کو جو ہے پولیس والے آ کر پکڑ کر کے لے جائے، جیل بھی ڈال دیں، اور پھر جو ہمارے ہاں جو ایک مہنگائی کا سلسلہ ہے، پھر اس کے لیے جو ہے عدالتوں کے چکر لگانا، وکلا کرنا، پھر وکلا جو ہے پیشی کے موقع پر نہ آنا، اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کی حیثیت اور قدر و منزلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان پھر لٹک جاتا ہے. خاص کر کے وہ شریف آدمی جو اس طرح کے جو ہے وہ مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ معاشی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے اور پھر اپنی قدر و منزلت کو بھی دیکھتا ہے. تو خیر الغرض بتانا یہ ہے کہ ہر انسان کی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، ہر ایک کی جو ہے حیثیت بھی ہے، قدر و منزلت بھی ہے، عزت بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اسلام نے جو ہے اسے یہ حیثیت اور قدر و منزلت دی ہے، اور کوئی تخصیص و امتیاز نہیں کی کہ یہ غریب ہے یا امیر، کالا ہے یا گورا، مالی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، صاحب اقتدار ہے یا صاحب اقتدار نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو اس کا مال ہے اس کی بھی حیثیت ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر کا مال جو ہے وہ کوئی لے لے تو اس کے لیے جو ہے قوانین جو ہے متحرک ہو جائیں، ادارے متحرک ہو جائیں، فوراً فیصلے ہونے لگ جائیں اور سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور اگر کوئی غریب کا مال لے لے تو اس کے لیے جو ہے کوئی سزائیں نہ ہوں، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح بیچارہ جو ہے دھکے کھاتا رہے. یا اسی طرح جو ہے امیر کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کے لیے جو ہے پورے جو ہے ادارے جو ہے متحرک ہو جائیں، اور اگر کوئی غریب کی عزت پر حملہ کرے تو کچھ قوانین نہ ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جو ہے ہر انسان کو عزت دی ہے، قدر منزلت دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر ظلم ڈھاتا ہے، اور ظلم ڈھانے کے کئی طریقے ہیں، مالی نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی نقصان پہنچاتا ہے، اخلاقی نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کی عزت اور قدر منزلت پر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس سے معافی مانگ لے اور جو اس کے حقوق ہیں انہیں واپس کر دے. مالی طور پر جو ہے نقصان پہنچائے تو انہیں ان کا مال جو ہے واپس لوٹا دے. عزت اور قدر منزلت کے اعتبار سے جو ہے اسے نقصان پہنچائے تو اس سے معافی مانگے، درخواست کرے دنیا میں رہ کر کے، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے، قیامت کی گھڑی آئے. پھر قیامت کے دن جو ہے حقداروں کو حق دینے کے لیے جو ہے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی دراہم و دینار نہیں ہوں گے، اور پھر کوئی کسی کا سفارشی بھی نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی ہمارے ہاں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں یا باقی جو ہے جو ادارے اکٹھے ہو کر کے غربا کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، مالی بھی، جسمانی بھی، اور عزت و قدر منزلت کے حوالے سے بھی، تو فرمائے کہ اس دنیا میں جو ہے معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے، پھر کوئی مال نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ جس نے جس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ تو بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے بڑا جمع تھا، بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو ہے بڑی حیثیت تھی. اللہ کے ہاں سب برابر ہیں. اللہ کی جو کرسی عدالت ہے وہ جو ہے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، سب انسان جو ہے برابر. تو فرمایا کہ جس کا جو حق ہے پھر اس کا حق دینے کے لیے جو ہے اس کے اعمال جو ہے لیے جائیں گے. اگر اس نے کوئی نیکیاں کی ہیں تو پھر حقداروں کو جو ہے مال دیا جائے گا. تو فرمایا کہ لہذا اس دنیا میں رہ کر کے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں کسی کو مالی اور اخلاقی جو ہے نقصان تو نہیں پہنچا رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم جو ہے بڑے بڑے جرمانے لگا دیتے ہیں، لاکھ روپے مال کی جو ہے جرمانے ہوتے ہیں، تو فرمایا مانکتا مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان. فرمایا کہ جو شخص جو ہے کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے لے لیتا ہے، بلا وجہ، کوئی اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، حق نہیں ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ کل المسلم المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہے کیا ہے، اس کا مال بھی قدر منزلت والا ہے، حرام ہے، یعنی یہ نہیں کسی کا مال جو ہے وہ چھین لے. اسی طرح فرمایا کہ اس کا خون یعنی قتل نہ حق، اور پھر فرمایا وعرض ہو، اور اسی طرح اس کی جو ہے عزت ہے اور قدر منزلت ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے ایسی بلا وجہ جو ہے غریب آدمی پر جو ہے لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ قوانین جو ہے وضع کر دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، قربانی کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے
جو ہے لوگوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ فرمایا کہ لوگ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، آج جو ہے وہ حرمت والا دن ہے، یعنی ان دنوں میں جو ہے جو قربانی کے دن ہیں، جو ہے ذوالحجہ کے دن ہے، یہ 4 ماہ جو ہیں وہ حرمت والے دن ہے جس میں جو ہے لڑائی قتل غارت جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ تو فرمایا یہ بھی حرمت والا شہر ہے، یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر جو ہے حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح جو ہے کیا ہے، تمہارا خون بھی حرمت والا ہے۔ تمہارا خون یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا قتل کر دے، فرمایا اسی طرح تمہارا مال بھی جو ہے وہ قدر و منزلت والا ہے، اس کی بھی حیثیت ہے، اسے بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اسی طرح جو ہے جو تمہاری قدر و منزلت ہے، عزت ہے، حیثیت ہے، وہ بھی جو ہے حرمت والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم جو ہے قیامت تک ارشاد فرمایا، اور کسی کی کوئی تخصیص نہیں کی، عربی اور عجمی کی، غریب اور امیر کی جو ہے کوئی تخصیص نہیں کی۔ اور اس کے بعد آپ نے ان باتوں کو بار بار دہرایا تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے لوگوں کی مخلوق خدا کی حیثیت اور قدر و منزلت رہے، یہ نہ ہو کہ لوگ ہیں اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے کریں اور مخلوق خدا کو جو ہے ستانے لگ جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، پھر اللہ کو گواہ بنایا، یا اللہ میرے ذمہ جو تو نے پیغام لگایا تھا وہ پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ حالات پر نظر رکھیں۔ پہلے تو بات یہ ہے فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے قرآن حدیث کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ ہمارے جسم کا مالک بھی وہی ہے، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور ہماری سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور پھر کم از کم جو ہے اللہ کے حقوق تو معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مخلوق کے خدا کو ستاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اپنے فیصلے فرماتا ہے۔ لہذا عدالتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے نہ کریں، قرآن حدیث کو پہلے سامنے رکھیں، پھر دیکھیں جس کے خلاف میں فیصلہ دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے کیا گزرے گی، اسے کیا نقصان ہوگا، اس کے لیے کتنی پوری فیملی جو ہے کتنی پریشان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جل بلا